اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم رب زدنی علما اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سب کو سبق نمبر 11 کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ قرآن سمجھیں کہ اس آسان طریقے سے، اور آج خصوصی مبارکباد اس بات کی پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج جب آپ آج کا سبق پڑھیں گے جس میں سورہ اخلاص کا انشاءاللہ ہم ترجمہ دیکھیں گے، اور اس سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوگا، رٹا بھی ہوگا، لیکن آج ایک بالکل منفرد انداز سے ہم اس کو سیکھیں گے اور اس کی مدد سے قرآن کے الفاظ سیکھیں گے۔ گرامر میں اب جو دلچسپ مرحلہ میں ہے کہ ہم افعال کو سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اسم سیکھا، ہم نے حرف سیکھے، اب ہم افعال کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ یہ ذرا مشکل والا کام تھا جسے آپ لوگ بڑی دلچسپی سے اور میں نے دیکھا شوق سے کر رہے ہیں۔ آج کا نقطۂ تعلیم 16 نئے الفاظ جو قرآن میں 1966 بار آئے ہیں، لیکن آج کی مبارکباد آپ لوگوں کو اس لیے ہے کہ آج ہم ایک اور جو لینڈ مارک اچیومنٹ ہے جسے آپ کہتے ہیں نا مائل سٹون اچیومنٹ، وہ کیا ہوگی کہ ہم 30,000 قرآن میں آنے والے الفاظ کی حد کو عبور کر جائیں گے آج کی کلاس کے بعد۔ اور مڈ کوئز سے پہلے، جو کہ نیکسٹ ویک میں آپ کا مڈ کوئز ہے، اس سے پہلے یہ آپ کی آج آخری کلاس ہے، تو انہی 11 اسباق میں سے انشاءاللہ آپ کا مڈ کوئز آئے گا، اس پر مزید بات کریں گے۔ بہرحال سبق نمبر 11 کے اختتام تک آپ 131 الفاظ سیکھ جائیں گے، اور بیٹری دیکھیے تیزی سے چارج ہوتی ہوئی 30,000 الفاظ کے اوپر آ گئی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سورہ اخلاص کی چونکہ تلاوت سماعت فرمائیں گے، تو یہ ابتدائی مکی سورہ، اس کے تعارف کے طور پر نام ہی میں اس کے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اخلاص، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اور یہ سورہ خاص طور پر لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، الہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ اس دور میں بھی پوچھا جاتا تھا سوال، اور آج بھی پوچھا جاتا ہے، تو اس کا یہ بہترین خوبصورت ترین انداز ہے، بجائے اس کے کہ انسان لمبی بحثوں میں پڑھے۔ خود اللہ فرما رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہی جواب میں یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اور سورہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، یہ چھوٹی سی ایک سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں، وہ جو ہمارے ہاں روایت بھی پائی جاتی ہے 1/3، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور کس سے روایت ہے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ اب ظاہر ہے تیسرا حصہ قرآن 10 پارے، تو صحابہ نے کیا کہا؟ تو آپ کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ تو اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے، اور اتنی خوبصورت سورہ مبارکہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی قرآن کی ہر چیز زندگی میں لانے کے لیے، اس کو سمجھ کر پریکٹس اور عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے، تو ہمیں کیسے زندگی میں لانا چاہیے؟ بالکل ایسے جیسے اللہ کے نبی لے کر آئے، ان سے بہتر طریقہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار یہ سورہ پڑھی جائے، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ اور وہی بات جو جیسا کہ پہلے میں نے کہا، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب اس سورہ مبارکہ میں نظر آ جاتا ہے، مختصر، بہترین، جامع۔ آئیے ہم سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ جب آپ تلاوت سن رہے ہوں، جو الفاظ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ان پر غور کر لیجئے، گرامر دیکھیے، ٹکڑے دیکھیے، پھر انشاءاللہ ہم اس کے پر بات کرتے ہیں۔ تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمدللہ. تو آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی اور اب ہم انشاءاللہ اس کے ترجمہ کی طرف دیکھیں گے. تو پہلے آیہ مبارکہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو یہ ہم نے رواں ترجمہ پڑھا. اب ہم لفظاً اس کو دیکھیں گے. پہلا لفظ کل. کل قرآن میں 332 بار ہے اور یہ جس فعل سے بنا ہے معنی اس کا ہے آپ کہہ دیجئے. آپ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے. اور عربی کی گرامر کے حساب سے انشاءاللہ آگے جا کر آپ دیکھ لیں گے یہ سامنے والے سے کہا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کہہ دیجئے. قرآن میں 332 بار کل کہہ دیجئے. اور اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ ہم اردو میں ایک لفظ کال کہنا، بات، اس کو کہتے ہیں نا اقوال زرعی بھی ہوتے ہیں کہ خوبصورت کہی ہوئی باتیں. تو کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے 332 بار یہ قرآن میں ہے. تو خوب غور سے پڑھ لیجئے کل. اور یہ جس فعل سے بنا ہے وہ ہے قالا. جیسے آپ یہ افعال پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ پڑھ رہے ہیں ناصارا اس نے مدد کی، فاتحہ اس نے کھولا، خالقہ اس نے پیدا کیا. تو قالا اس نے کہا، اس نے کہا. یہ اس کا ماضی فارم ہے جو بھی آپ بھی پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا قالا. 530 بار یہ قرآن میں ہے. کل 332 بار ہے قرآن میں. کالا سے اس کی جمع بنتی ہے کالو. جیسے فاتحہ سے فاتحو، ناصارہ سے ناصارو، دارابا یعنی یہ جو آپ نے پڑھے خالقہ سے خالقو، تو قالا سے قالو. تو اگر آپ یہ کل کالا کالو اگر ان کے معنی اگر ابھی آپ نے پکے کر لیے تو یہ قرآن میں یہ 3 جو ہیں یہ 1200 بار ہیں. تو الحمدللہ 1200 یہ کوئی عام الفاظ نہیں، افعال ہیں. افعال ہوتے ہیں مشکل یاد رکھنے، لیکن یہ کتنی آسان ہو گیا ہمارے لیے. کل کالا کالو، کل کا مطلب کہہ دیجئے، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا. تو قرآن میں کبھی آپ دیکھیں نا تو یہ گفتگو میں بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے اکثر آپ دیکھیں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا، کہ رب نے کہا اور انہوں نے کہا. تو کالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. آپ کو اس کو ذہن میں پکا رکھ لیں. تو یہ اس سے اس نے کہا ان سب نے کہا. تو یہ ذرا نمبر دیکھ لیں 1200 بار. تو ذرا آئے میرے ساتھ دہرائیں کیا سیکھا ہم نے. کل معنی بتائیں آپ سارے. آپ کہہ دیجئے. کہہ دیجئے. کہہ دیجئے. قالا اس نے کہا. اس نے کہا. قالو ان سب نے کہا. اس نے کہا. تو یہ ان سب نے 1200 کہا. بار. تو یہ یاد ہونا ابھی یاد ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو کل 3 کہہ دفعہ دیجئے، قالا اس نے کہا، خود سے. اللہ اس نے کہا، سب نے کہا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کل، قالا اور قالو. کل کہہ دیجئے، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. کیونکہ آپ افعال کے ٹیبل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں اسی پیٹرن پر. ہوا تو آپ سب کو پتہ ہے نا، ہوا کا اشارہ کریں. ہوا کا اشارہ اور کیا معنی ہے بتائیں. وہ تو کل وہ کہہ دیجئے کہ وہ نے کیا ہوا ہے. وہ اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ احد ہے. اور یہ تو اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں احد. واحد بھی ہوتا ہے، توحید یعنی کانسیپٹ آف وننس آف اللہ جو ہے وہ اسی سے ہے. احد ایک، اکیلا. اچھا ہے نا، ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جو عام طور پہ ہم ویسے بھی احد کا لفظ ہوتا ہے تو اس کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اسی سورہ کے آخر میں انشاءاللہ وہ معنی بھی پڑھیں گے. احد تو یہ والا ایک معنی، ایک، یہ تو اردو میں عام استعمال میں، اس لیے آپ کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا. احد ایک.
سو کل هو اللہ احد. تو پہلے تو جو ہمارا الہ ہے اس کی نشانیوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ کل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تو ایک ہے، اللہ احد، وہ ایک ہے. اب یہ ایک ہونا جو ہے نا، یہ صرف ایک لفظ ایک نہیں ہے، اس کا پورا ہمیں کہ اللہ ایک ہے تو کیسے ایک ہے. تو یوں یہ آج آپ نے یوں یاد رکھنا ہے، اللہ اپنی ذات میں ایک، صفات میں ایک، حقوق میں ایک، اکیلا یکتا و تنہا، اور اختیارات میں ایک. ایک سے مراد وہ یکتا و تنہا، کوئی اس کا ساتھی یا اس کے ساتھ کوئی مل کر نہیں ہے کہ جو حکمرانی یہ کر رہا ہے. ذات میں کہ اکیلا کیسے ہے؟ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ باپ نہ بیٹا نہ بچے نہ کوئی، تو اکیلا، اس کی ذات بھی اکیلی. صفات میں یکتا. تو عمومی طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع، ہم بھی سن سکتے ہیں. نہیں، ہم کتنا سن سکتے ہیں؟ ہم 2-4 لوگ اکٹھے بول رہے ہیں نا تو کچھ کان میں نہیں پڑتا. اور ابھی یعنی مجھ سے کوئی 10ویں گھر میں ابھی بول رہا ہو تو کوئی واسطہ نہ ہو تو میں نہیں سن سکتا. اللہ رب العزت تو ساری کائنات کو سن رہا ہے، اور جہاں سے مرضی کوئی بولے وہ سنتا ہے. تو اللہ جیسا کوئی نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ غیب جانتا ہے، نہ مدد کر سکتا ہے. تو اللہ اپنی صفات میں یکتا و تنہا. اللہ اپنے حقوق میں بھی یکتا و تنہا ہے کہ یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے. کسی اور مخلوق کو چاہے وہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. صرف اللہ ہی کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے. اور پھر اللہ اپنے اختیارات میں یکتا و تنہا. اس بات کا فیصلہ کرنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ ہی کا حق ہے، اور اللہ ہی کے اختیار کے حساب سے قانون سازی کی جائے. صرف اللہ کا حق ہے کہ قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر قانون سازی کی جائے. تو جب آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں کل هو اللہ احد، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر پہلو، ہر لمحے میں ان چاروں چیزوں میں اللہ کو یکتا و تنہا مان لیا ہے، وہی الہ ہے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ اچھا اللہ احد، کل هو اللہ احد، لیکن میرا جو مرضی آئے وہ میں کماتا جاؤں، حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں. قانون ہمارے ملک میں جیسا مرضی بنتا جائے، اس میں اللہ کی حدوں کا پاس بھی نہ رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب ہم نے اس چیز کا یہ بیان دے رہے ہیں اور اس چیز کو جانتے ہیں، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں نہ صرف ترجمہ آتا ہو بلکہ صحیح مفہوم ہمارے اوپر واضح ہو. کہ کل هو اللہ احد کہہ دینا یہ صرف الفاظ کی حد تک اللہ کو ایک کہنا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو صحیح طرح ماننا کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا و تنہا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں. اللہ اپنی صفات میں اسی سے مانگا جائے، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی غیب کو جانتا ہے. اللہ اپنے حقوق میں یکتا و تنہا ہے، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، جبین ناز کو جھکایا جائے، اسی کے سامنے خاک نشیں ہوا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اور اسی کے اختیارات کو زندگی میں اور معاشرے میں اور ملک میں اور ہر معاملے میں نافذ کیا جائے، اور اس پر کسی قسم کا پھر یعنی کوئی کمپرومائز نہیں. سو کل هو اللہ احد. تو آئیے میں اور آپ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان سب میں تجھے یکتا مانوں اور اپنا احتساب کروں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہتا میں ہوں کل هو اللہ احد، سنتا کس کی ہوں؟ اپنے نفس کی. بات کس کی مانتا ہوں؟ اپنے نفس کی. نہیں، مجھے یہ بہتر لگ رہا ہے، ایسا ٹھیک ہے، یہ بھی پکڑ لوں، وہ بھی پکڑ لوں، یہ بھی اٹھا لوں. تو شیطان کی مانی ہے، نفس کی مانی. تو ہم انسان اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر پلان کریں میں اور آپ کہ ہم اس نفس کی غلامی سے اور شیطان کی اطاعت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ایسا کیا کیا جائے، کون سے ایسے کام کیے جائے، کہاں خود کو مصروف رکھا جائے، کیسے اللہ سے مدد مانگی جائے. اور یہ بات ایک مسلمان کو کہ اس میں شامل ہے فرائض میں، اور دوسرے مسلمانوں کا حق ہے اس پر کہ وہ نے بھی یہ بات سمجھائے اور بتائے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس کا کیا معنی ہے اور کیسے ہمیں اپنے نفس اور شیطان کی غلامی سے بچنا ہے. کل هو اللہ احد. اللہ الصمد
یہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے لیکن اس میں بہت بڑا پیغام ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے. الصمد، پہلے تو مجھے بتائیں اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ آپ لوگ بتائیں. اسم ہے الصمد الف لام کی وجہ سے. صمد بے نیاز کو کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں اردو میں کسی سے پوچھیں صمد کا کیا معنی ہے، وہ کہتا ہے بے نیاز. پھر اس سے پوچھیں اس کا کیا معنی ہے تو اس کو کچھ نہیں پتا. اور بچوں کو تو ہمارے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا، جبکہ بہت خوبصورت معنی ہے اس کے اندر. صمد اس کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں، یعنی جو سب اس کی طرف دیکھیں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. سب اس کی طرف دیکھیں، وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. دنیا میں آپ اگر لیٹ سے آپ دیکھیں گے نا، ایک صوبے کا کوئی منسٹر ہے تو اس کو بھی اپروول چاہیے ہوتی ہے گورنر سے. گورنر ہے تو اس کو چاہیے کسی اور سے، اس کو صدر سے، وزیر اعظم سے، تو سارے کسی ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی. تو صمد کون ہے؟ سب اس کے محتاج، سب کے سب کائنات کی مخلوق ساری کی ساری ہم سب اسی کی طرف دیکھیں، وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہے اللہ الصمد. تو زندگی میں جب مشکلات پڑیں تو پھر اللہ الصمد کی طرف دیکھیے کہ وہ بے نیاز ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے تھکن نہیں ہوتی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. وہ کسی کی طرف دیکھتا نہیں، کیونکہ یہ ساری کمزوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں جس کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مخلوقات کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کائنات کے ہر ذرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. میری بھی تو نے پوری کی ہیں. اے اللہ تو اسی طرح بہترین طریقے سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا رہے، اب بھی کر، آئندہ بھی کر. اور اس تصور و خیال کے ساتھ کہ میں اس اللہ سے مانگ رہا ہوں جو صمد ہے، جو اربوں انسانوں اور کھربوں اور ان گنت مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی اللہ کی عظمت کا احساس آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا میں تو معمولی سی چیز ہوں، میرا اللہ ضرور پورا کرے گا. وہ تو اتنی کائنات کی مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. سو اللہ الصمد. تو جب زندگی میں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، مشکلات پیش آئیں، تو اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہیے اللہ الصمد کہ اللہ میں ان دنیا والوں سے نہیں مانگنا چاہتا کہ جو خود محتاج ہیں، میں تجھی سے مانگتا ہوں. اللہ الصمد. تو دیکھیں نا دین میں کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. ساری ہر محتاجی سے اللہ ہمیں بچا رہا ہے، ہم خود ہی پھنستے جاتے ہیں ان چیزوں میں. اگلی آیہ مبارکہ کہ الہ کیسا ہو، لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. جنا سے مراد پیدائش. سو لم یلد. آئیے دیکھتے ہیں. لم آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا تھا، کیا معنی تھا لم کا؟ کس کو یاد ہے؟ نہیں. نہ. ہاں، ہم نے کہا تھا، ہم نے پڑھا تھا نا لا اور ما اور لم اور لن. تو لم کا معنی ڈڈ ناٹ، ماضی والے اس میں آتا ہے لم. 348 بار ہے قرآن میں. تو یہ فکر یاد رہے نہ رہے، لفظ کو اس لیے اچھا یاد کیجئے کہ مجھے یہ قرآن کے اتنے الفاظ کا معنی آ جائے گا انشاءاللہ. تو لم ڈڈ ناٹ، لم ڈڈ ناٹ. پکا کر لیں، آج پہلے بھی اس لیے پڑھا ہوا تو اب تو پکا ہو جانا چاہیے. لم یلد. اور ایک لفظ ہے لن، ول ناٹ، ماضی کے معنی میں. دونوں ہم نے پڑھے تھے پہلے بھی. تو یہاں ہے لم یلد. کیا معنی کیا ہوگا؟ نہیں اس نے جنا، یعنی اس نے نہیں جنا. تو اس سے کیا مراد ہوا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا. لم یلد. تو یہ یلد کا معنی یاد کیسے آپ رکھیں گے؟ اردو میں ہم سارے لفظ اتنے بولتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب دیکھیں لم یلد میں یلد. نہ اس نے کسی کو جنا، پیدائش دی. تو ولم یولد، لم یولد، اور لم وہی معنی ڈڈ ناٹ، نہ ہی، یولد وہ جنا گیا، وہ جنا گیا. اب یہ یولد کا جو لفظ ہے اب آیا ہے وہ جنا گیا، یعنی کسی اور نے اس کو پیدائش نہیں دی تو اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کا کوئی باپ. ولم یولد.
تو یہ دو معنی، دو لفظ اچھے سے آپ نے یاد کرنے ہیں، یلد یولد. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. اب یہ ہے کیا یولد کا لفظ؟ جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا پیسو وائس، جس میں سبجیکٹ غائب ہوتا ہے کہ کوئی کام ہوا لیکن کس نے کیا یہ نہیں پتا ہوتا، تو یہ ہے یولد پیسو وائس. عربی میں اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں مجہول. یہ ضرور ذہن میں رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہیں آپ کو ہوم ورک میں سوال آ جائے. مجہول پیسو وائس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یعنی یولد جو ہے یہ پیسو وائس ہے. ٹھیک ہے، مجہول، اس کو ذہن میں رکھیں. جو عام طور پہ ہم افعال بول رہے ہیں وہ معلوم ہے، اور تو یہ ہے مجہول. یولد وہ جنا گیا، یلد اس نے جنا، ایکٹیو وائس انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس. تو یہ آپ نے اس کو اچھا سا بھولنا نہیں. یلد یولد، یلد یولد، یلد یولد، اس نے جنا وہ جنا گیا. تو ہمیں انشاءاللہ یہ پکا یاد ہو جائے گا. سو اب یہاں پر اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. اولاد کا ہونا کی ضرورت ہے کہ اصل میں اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اولاد کا ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے تو بچوں سے دل بہلاتا ہے. بوڑھا ہو گیا بچے اس کا سہارا بن گئے. مر گیا بچوں سے اس کا نام جاری رہا. اللہ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اس کو کبھی موت آئے گی. تو اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا نام جاری رکھیں. ہمارے تو نام لینے سے اللہ کا ہمیں فائدہ ہے نا، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تو ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، لہذا جواز ہی نہیں ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہو. اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آیہ مبارکہ لم یلد ولم یولد ایک خصوصی پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ اس آیت کو جب ہم پڑھیں تو اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے ہم نے. اب تو 2 ارب تقریباً. تو کیوں پہنچانا ہے ویسے خاص طور پہ عیسائیوں کو؟ کیوں ذکر آیا یہاں لم یلد ولم یولد؟ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں جی، دیکھیں نا یہ خرابی انہوں نے کی. یہاں مسلمانوں پہ اللہ کا خصوصی رحم اور فضل یہ ہوا، ایک تو یہ آیہ مبارکہ میں بار بار یاد کروا رہی ہے کہ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کیا جائے. اور دوسرا کہ وہ جو امتیں تھیں جنہوں نے یہ غلطی کی ان کو کریکشن کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں سے ہے. لم یلد ولم یولد، تو انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، الہ کا درجہ دینا شروع کر دیا. تو لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے جی، پڑھ لیا آپ نے؟ ایک نظر اور دیکھ لیں غور سے. نئے لفظ ہیں یلد یولد. اور آخری آیہ مبارکہ آتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی ہے اس کا ہمسر کوئی بھی. تو آئیے لفظاً دیکھ لیتے ہیں. وا لم اور یا کن. وا اور، لم کا وہی ڈڈ ناٹ نہیں، یا کن ہے اور نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہے. وا آپ کو پہلے ہی معنی آتا ہے، اور لم کا معنی وہی نہیں. بار بار پڑھا ہے ہم نے. لم یلد ولم یولد میں بھی یہی آیا ہے نہیں. یکن ہے، تو یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھیں گے. یکن ہے. تو لہو یہ آپ کو ٹیبل سے پتہ ہے کیا معنی تھا. لہو اس کا اس کا اصل میں اس معنی کے آپ لیے یا اس کا اس کے لیے. آپ نے جو معنی پڑھا ہوا ہے غور سے سنیں میری بات. اب آپ نے پڑھا ہوا ہے لہو اس کے لیے، لہم ان اس سب کے لیے کے لیے، لکا تمہارے لیے، لی میرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لنا ہمارے لیے.
تو یہ جو چونکہ پریپوزیشنز ہیں تھوڑے تھوڑے معنی کو بدلتی ہیں. اگر آپ یہ بھی کہیں گے نا ولم یکن لہ کفوا احد کہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے برابری کرنے والا اس کے لیے, تب بھی ٹھیک ہے ترجمہ. لیکن ایک چونکہ ہم اردو میں زیادہ ایکسپریشن اس طرح بنے گا اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی, تو اس لیے ہمیں اس کا کہہ رہے ہیں. معنی یہ وہی ہے, اس کے لیے والا ہی معنی ہے, تو لہٰذا خود کو پریشان نہیں کرنا. تو جیسے قرآن میں آتا ہے لکم دینکم ولی دینی, تو یہ وہی والا لا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کفون اگلا لفظ ہے کفون. یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ یہ حرف کس نے کہا ہے؟ اسم ہے. یہ آنکھ بند کر کے کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیسے بتایا؟ دو زبر ہیں اس کے اوپر. دو زبر تنوین. دو زبر کی وجہ سے اسم ہے. ایکسلنٹ. تو کفون. اچھا, اب کفون کا معنی عام ہمارے اس کو اردو میں سمجھنے کے لیے ویسے تو ہمسر برابری کرنے والا اس سینس میں کہتے ہیں. ہمارے ہاں اردو جو ہمارے گھرانوں میں بولی جاتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں جی رشتہ طے کرتے وقت کف کا خیال رکھا جائے, یعنی برابری کا. برابری سے مراد عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی کے خاندان جو ہے نا معاشرتی طور پر اور مال و دولت میں اور حیثیت میں ایک ہی مرتبے کے ہوں. بہت فرق ہوگا نا تو مسائل پیدا ہوں گے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اس چیز کا خیال رکھا جائے, برابری کفون. تو وہاں سے آپ نے یہ لفظ کا معنی یاد رکھنا ہے, ہمسر یا برابری. ٹھیک ہے جی. اور پھر آ گیا ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہیں ہے اس کا برابری کرنے والا یا ہمسر کوئی. اب یہ دیکھیں احد کا دوسرا معنی بھی آ گیا اسی سورہ میں. احد کوئی. شروع والا احد کا کیا معنی تھا بتائیں؟ پہلا معنی اکیلا. وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا معنی میں احد کا لفظ. یہ جو احد ہے یہ عام بول چال میں دوسروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, کوئی بھی احد ہے, یہ بھی اسم احد. تو نہیں ہے اس کا کوئی بھی ہمسر, نہیں ہے اس کا کوئی بھی ہمسر. سو ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہ دیکھیں دونوں احد, احد اللہ ایک کے لیے, صرف اللہ کے لیے, اور احد منفی معنی میں کہ کوئی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وہ عام استعمال ہو سکتا ہے کوئی. تو اب یہاں پر پھر اللہ کی عظمت کا اظہار کیسے کہ اللہ کی ذات, صفات, حقوق, اختیارات چاروں میں اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. یہ وہ چاروں چیزیں جو ہم نے شروع میں کہیں, قل هو اللہ احد, کہ اللہ کو جو ایک ہونا ہے وہ ان چاروں میں ہے. تو ذرا بتائیں مجھے کون کس کو یاد ہوگی یہ چاروں؟ اللہ یکتا تنہا ہے اور اللہ کی عظمت اور اس کی برابری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ان چاروں میں. کن چاروں میں؟ چلیں سسٹم مسرت بتائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں. اختیارات میں. ویری گڈ, ایکسلنٹ. تو یہ بس ہم نے اس کو انشاءاللہ پکا کر لیا کہ ان چیزوں میں. جی سسٹر وردہ فرمائیے, کون سی چار چیزوں میں اللہ یکتا تنہا ہے؟ یکتا ہے نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ ان کے حقوق میں, اور نہ اختیارات میں ان کے کوئی برابر ہے, وہ یکتا ہے. ویری گڈ, کہ ان میں کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا. تو جب ہم یہ کہیں اپنے منہ سے تو اس چیز کو یاد رکھیں. لہٰذا اب یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں, عمل کی باتیں بھی ہیں. میں اور آپ سوچیں, ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم نے کن سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں؟ میں کس کو طاقتور؟ بیچارے لوگوں کو دیکھیں کس سے ڈر رہے ہوں گے, محلے کے ایک سیاستدان سے, آفس میں اپنے باس سے, کسی بے تکے رشتہ دار سے. امید کس سے لگائی ہوگی؟ ایک امیر بڑے گھر والے سے, بڑی گاڑی والے سے. ارے بھائی, جب آپ نے کہا قل هو اللہ احد, تو پھر اللہ ہی سے مانگیے, وہی سب سے طاقتور ہے, اسی سے امیدیں, اسی سے ڈریے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے باقی سارے ڈر جاتے رہیں گے, اور جو اللہ سے امیدیں لگاتا ہے اسے انسانوں کے پیچھے خوار نہیں ہونا پڑے گا. اور جو اللہ کو طاقتور سمجھتا ہے
سمجھے وہ خود طاقتور بن گیا. تو بس اے اللہ تو میرے لیے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہماری حفاظت کر، ہماری ضرورتوں کو پورا کر، اور ہمیں لوگوں کی محتاجی پر نہ لگا. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اس کو غور سے دیکھ لیجئے. یہ سسٹم مسفرہ آپ ایک دفعہ اسے پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں. جی سسٹم مسفرہ مجھے سن نہیں، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تو پھر آپ پڑھیے. غالباً ان کا مائک میرا خیال ہے. جی سسٹر شبانہ احسان. وا اور لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفواً ہمسر، احد کوئی، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. ماشاءاللہ، اس کا ہمسر یا اس کا برابری کرنے والا کوئی بھی. تو آخری بات اس سورہ مبارکہ کے سبق کو ختم کرنے سے پہلے، اور یہ محبت کی بات ہے، اس کو دل سے لگائیے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. کسی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی. آپ نے بلوایا، پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے. انہوں نے کہا کتنا خوبصورت جواب ہے کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے. تو ان کے اس جواب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری اس سورہ سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. تو اب یہ سن کر تو ہمیں بھی اس سورہ سے محبت ہو جانی چاہیے، ہے نا؟ تو اللہ اس سورہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، الحمدللہ. اور آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو میں لیتا ہوں، لیکن یہاں پہ 2 اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو کل چونکہ آپ سب نے ریکویسٹ کی تھی کہ نیکسٹ ویک میں ہم پہلے ریویژن رکھیں پھر کوئز رکھیں. اگلے ہفتے جو پیر کا دن ہے، پیر کا دن وہ آپ کا ہوگا ریویژن کا دن، اور اس دن انشاءاللہ ہم آپ کی یہ 23 اکتوبر کو، کمنگ ویک 23 اکتوبر پیر کے دن آپ کا ریویژن ہوگی، جس میں جتنے ابھی تک ہم نے سبق پڑھے ہیں سب کی قرآن پارٹ کی ریویژن اور سب کی گرامر کے حصے کی ریویژن دونوں. اور تیسرے اس میں ہم انشاءاللہ آپ کو اورینٹیشن دیں گے کہ آپ کا کوئز کس طرح سے آئے گا. اسی طرح جیسے یہ آپ کو لنک آتا ہے ہوم ورک کا، لنک کے فارم میں ہی آئے گا، لیکن اوور آل کوئز کے بارے میں بتایا جائے گا. تو پیر کے روز، منگل کے روز یعنی 24 اکتوبر منگل کے روز کلاس کے وقت پر ہی آپ کا کوئز آپ کو بھیجا جائے گا. کوئز کا لنک گروپ میں ڈالا جائے گا. جیسے آپ ہوم ورک کرتے ہیں آپ اپنا کوئز سالو کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ ہوم ورک کا لنکس کھلے رہتے ہیں لیکن کوئز کا لمیٹڈ ٹائم ہوگا. آپ کو اس کو اسی وقت میں، جیسے کلاس شروع ہوتی ہے 9 سے 10، تو کوئز صرف آپ کا 1 گھنٹہ کھلا رہے گا، اس کے بعد بند ہو جائے گا. اسی وقت کے دوران آپ اس کو کریں گے. اور کوئز جو ہے اس کے لیے آپ کسی کتاب کسی چیز کی مدد نہیں لے سکتے. ہوم ورک کے لیے تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں نا. اور یہ بھی کوشش کرنی ہے آپ نے کہ کمنگ ویک سے پہلے اپنے پچھلے سارے ہوم ورک اور اپنی ورک بک کو مکمل کر لیجئے، تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنا کوئز دیں، بہترین نمبر اس میں لیں، اچھے نمبروں سے اللہ کے کلام کو سیکھیں اور اسے پاس کریں. یہ سسٹر مصباح حنیف، آپ کا کوئی سوال ہے فرمائیے. سر میں کہہ رہی تھی کہ میں اور میری ماما دونوں کلاس لیتی ہیں، تو کوئز اب ایک ہی ہوگا یا ہم اکٹھے دیں گے یا کیسے؟ بیٹے یہ آپ مجھ سے واٹس ایپ کر کے پوچھیے گا، میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی سر. عبداللہ سرفراز فرمائیے.
सर वो मैं सबक दोहराना चाह रहा था, इस वजह से वो मैंने हैंड रेज किया था। इंशाल्लाह ग्रामर इसलिए ग्रामर में आपको शामिल करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। सिस्टर साजिदा अनवर, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्विज पूरा 1 घंटा रहेगा? जी 1 घंटा रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा। वो अब कुछ जैसे ही फाइनल हो जाता है फिर मैं रिव्यू करके आपसे बात करूंगा कि कितने वक्त का है, कितने नंबरों का है, तो फिर उस हिसाब से आपको टाइम देंगे। हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा का हो या 1 घंटे का हो, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू जी। तो चलिए जी, अब इंशाल्लाह हम ग्रामर की क्लास पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ग्रामर में हमने जो है वो फेले माजी शुरू किया हुआ है। आज मजीद अफ़ाल पढ़ेंगे, दाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला। तो करते क्या है हम तो करते हैं टीपीआई। चलिए जरा सारे बोलिए मेरे साथ, में इशारे करता हूँ, बोलिए क्या करते हैं हम टीपीआई में? सुनिए, सुनिए, देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, दिखाइए, कीजिए, मिलकर दिल से कीजिए, मिलके कीजिए। मिलकर कीजिए। ये सारे काम आप किसके लिए, किस काम के लिए आपको कह रहा हूँ कीजिए? टीपीआई के साथ। नहीं, क्या सीख रहे हैं आप? इस सारे को किसके लिए कर रहे हैं? तर्जुमा सीखने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए। ग्रामर, कुरान सीखने, कुरान कुरान, ये जहन में रखें। इसलिए ये सारे काम करते हुए हिचकिचाना नहीं है, करने हैं। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में बार बार आपको दिखाई जाती हैं ताकि पक्की हो जाए आपकी इस कोर्स में। शुरू से हम आपको दिखा रहे हैं इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिर्फ, फेल काम का करना ही होना। अब हमने अफाल शुरू किए हुए ना, आज हमने जो पढ़े हैं, बल्कि हमने काला, कालू भी पढ़ा है, कुल, और ये फतह अभी पढ़ेंगे, दाराबा, सामिया, आलिमा, आमिला, और हर्फ हमने पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम इसम क्या करते थे, हमने इसम को ज़मायर के साथ जोड़ा था। किताबुहु, किताबुहुम, किताबुका, किताबी, किताबुकुम, किताबुना। फिर हमने हरूफ को जोड़ा था ज़मायर के साथ, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना। अफाल में ये का, यी, कुम, ना जो है ना, आप थोड़ा सा, ये आपको एक टिप के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है? ये बदल जाता है ता, तू, तुम, ना में। इस तरह याद करने में आसानी हो जाएगी। जिसमें ता नजर आए, अंता में है ना, ता, फालता, यू, तुमने किया, हम कहते हैं ना फालतू। अब ये यी की जगह तू बन गया, आए, मैंने किया, तो हम कहते थे कुम, यहां है तुम सब ने किया, जमा का। और आखिरी तो आसानी है, वहां भी सारे में हम ना करते रहे, तो फाल ना, हमने किया। तो एज ए टिप, अगर आपको याद करने में आसानी हो इस बात से, तो इसको ध्यान में रख लें, ठीक है? अच्छा, फेल या वर्ब, आपको पता है अरबी में अक्सर अफाल 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे अभी ये सारे जितने भी हम पढ़े हैं, देख लें, 3 हरूफ से मिलकर बन रहे हैं। तो आज भी जितने पढ़ेंगे, ये दाराबा हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह, तो ये भी दा, रा, बा, नून, स्वाद, रा, फा, ता, हा, फा, आ, आइन, लाम, फाला। अच्छा जी, फेल की किस्में होती है जमाने के हिसाब से कितनी? माजी, आप सबको पता है, जो हो चुका, गुजर गया, पास्ट। मुदारे, अरबी में ये जो मुदारे है ना, ये जरा मुख्तलिफ है। इसमें दोनों चीजें शामिल हो जाती हैं, हाल भी, मुस्तकबिल भी। जब हम इस पे आएंगे उस वक्त ज्यादा इस पे बात करूंगा, अभी इतना ज़हन में रखें। और अम्र, हुक्म देना, गुजारिश करना, ये भी अरबी में एक फेल होता है, ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया? अभी चूंकि फेले माजी चल रहा है, तो फेले माजी जो काम हो गया, मुकम्मल हो गया, हमें यकीन है ये हो चुका है, उसको कहते हैं फेले माजी। आप सबको ये टेबल आता है, सर आए मेरे साथ, सारे दोहराएं। फ़अला, ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, अच्छा, वैसे जो अच्छे
جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ اپنے استاد کی پیروی کرتے ہیں, اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اب چونکہ آپ سیکھ کے میرے بھی استاد بن گئے ہیں, اچھی شکل کیا کریں کہ ٹیچر کو فالو کیا جائے تاکہ اس کی خوبصورتی سے ہم سب ایک دوسرے کو سن بھی سکیں اور ایک ہی ردم میں اچھے طریقے سے کر بھی سکیں. ٹھیک ہے, تو فعلا کا ہم نے کر لیا تھا اور اس کی ہم نے بول چال بھی کی تھی. حل فعلا, نعم فعلا. حل فعلو, نعم فعلو. حل فعلتا, یہاں بول چال شروع ہو جاتی نا ہماری آپس میں, تو نعم فعلتو. حل فعلتم, نعم فعلنا. تو یہ ہم نے فعلا کا. پھر ہم نے کہا اس میں ہم اگر ایک لفظ کو خیرن دو پیش کے ساتھ لگائیں گے تو وہ اصلی حالت ہے, اور خیرن وہ بدلی ہوئی حالت ہے. تو ہم نے کہا حل فعلت خیرن, آپ نے کہا نعم فعلنا خیرن. فعلت خیرن, جی میں نے خیر کا, اچھا بلائی کا کام کیا. حل فعلتم خیرن, تو آپ صفوری کہیں گے نعم فعلنا خیرن. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ذکرہ, کبھی آپ نے پچھلے کلاس میں دہرا لیا تھا, ذکرہ ذکرو, ذکرتا ذکرتو, ذکرتم ذکرنا. عبد عبدو, ابتا ابتا. یہاں چونکہ دال نہیں پڑھا جاتا تو ابتا, ابتو, ابتم, ابدنا. ٹھیک ہے. میں دہرائی میں دیکھ رہا تھا, ماشاءاللہ آپ لوگ بڑا اچھا اس کی پریکٹس کر رہے تھے. آج کے سبق میں ہمارے پاس جو افعال ہیں ان میں پہلا ہے ضربا, اس نے مارا. جب بھی پہلا ہم یہ سب سے پہلے والا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. فعل ماضی کا پہلا سب سے ضربا, اس نے مارا. سامعہ, اب یہ سامعہ میں تھوڑا سا فرق آیا. ابھی سے پہلے سارے اوپر زبر آ رہی تھی نا, فتح, فعلا, جعلا, نصرا, عبدا, ضربا تک. سامعہ, سامعہ, تو تھوڑا آپ کو اندازہ ہوا یہ تھوڑا فرق ہو گیا. صرف زیر آئی ہے, باقی علیمہ, عاملہ, اس نے جانا, اس نے عمل کیا. آج ہم انشاءاللہ باری باری اس کو کرتے ہیں. ضربا, اس نے مارا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرب لگانا, مارنا. البتہ قرآن میں اگر آپ کو ضربا کے بعد لفظ مسئلہ نظر آئے تو معنی بدل گیا قرآن میں. جیسے آپ کو یاد ہے نا حرف جر میں بھی آخر میں کوئی آتا تھا تو معنی بدل جاتا تھا, کسی کے آخر میں حرف جر. تو یہاں بھی ضربا مسئلہ جب بھی آئے تو پھر معنی ہوگا اس نے مثال بیان کی. ٹھیک ہے, پھر مارنے والا معنی نہیں آئے گا. ضربا, اس نے مارا. ضربو, ان سب نے مارا. ضربتا, تم نے مارا. ضربتو, میں نے مارا. ضربتم, تم سب نے مارا. ضربنا, ہم سب نے مارا. چلیں ابراہیم, یحییٰ کروائیے. آپ نے میوٹ کر لیا, خود کو ان میوٹ کریں. چلیں آپ کمائیں. عرشیہ نفیس, جی سسٹر کروائیے. ضربا, اس نے مارا. ضربو, ان سب نے مارا. ضربتا, آپ نے مارا. ضربتو, میں نے مارا. ضربتم, آپ سب نے مارا. ضربنا, ہم سب نے مارا. سسٹر فرد خالد. فرحت خالد, جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا, ان میوٹ کریں اور کروائیں. جی. ضربا, اس نے مارا. ضربو, ان سب نے مارا. ضربتا, آپ نے مارا. ضربتو, میں نے مارا. ضربتم, آپ سب نے مارا. ضربنا, ہم سب نے مارا. سسٹر مسرت جبین. ضربا, اس نے مارا. ضربو, ان سب نے مارا. ضربتا, آپ نے مارا. ضربتو, میں نے مارا. ضربتم, آپ سب نے مارا. ضربنا, ہم سب نے مارا. سسٹر مسفرہ. ضربا, اس نے مارا. ضربو, ان سب نے مارا. ضربتا, آپ نے مارا.
ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ ماشاءاللہ۔ اور اب ہونا یہ چاہیے آہستہ آہستہ آپ کی یوں پریکٹس ہو، ضرب ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا۔ تو آپ مجھے چیلنج دیا کریں کہ سر آپ سے بھی تیز ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ عربی بول چال ہم نے کرنی ہے، سسٹر صوبیہ لطیف اور سسٹر شبانہ احسان کروائیے آپس میں ایک دوسرے کو۔ هل ضرب، ما ضربا، هل ضربوا، ما ضربو، هل ضربت، ما ضربتو، هل ضربتم، ما ضربنا۔ ماشاءاللہ، ما ضربنا، تو معنی بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ سسٹر عروج کیا معنی ہے ما ضربنا؟ ہم نے نہیں مارا۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے آپ کو ابھی عربی بول چال میں آپ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ترجمہ میں نے احتیاطاً کروایا ہے کہ سب کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ اصولاً آپ کو عربی ہی میں سمجھ آنی چاہیے تاکہ آپ عربی زبان سیکھ سکیں۔ اب وہ جو کانسیپٹ ہم نے نیا سیکھا ہوا ہے کہ جب کوئی اسم ہے اصلی حالت میں زائدن دو پیش کے ساتھ تو سبجیکٹ ہے، اور جب علامت بدل گئی تو اس کا رول بھی بدل گیا۔ اب زائدن کی جگہ آ گیا زائدن دو زبر، تو یہ بن گیا آبجیکٹ۔ اب ہم اس کو لگا کے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حل ضرب زیدن، تو سسٹر عروج کیا جواب دیں گی؟ حل ضرب زیدن، ما ضرب زیدن، حل ضرب زیدن۔ ما ضرب زیدن۔ ایکسیلنٹ۔ سسٹر انیلا، اگر میں آپ سے کہتا ہوں حل ضربت زیدن، ما ضربت زیدن، ما ضربت زیدن، اور حل ضربت، ما ضربنا زیدن۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کون کس کو مار رہا ہے؟ زید پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے زید کو مارا؟ مار کس کو پڑی ہے؟ زید کو۔ زید کو۔ تو اس کا مطلب یہ آپ نے یاد رکھنا، مارنے والا کون ہے؟ آپ ضربا یا دربتا میں آپ، تو اس لیے یہ یاد رہے سبجیکٹ جو ہے وہ فعل کے اندر ہے اور زید ایز اے آبجیکٹ آ رہا ہے۔ یہ کانسیپٹ اگر ہمیں آ گیا تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو ہے وہ ہے سامیہ۔ کچھ یاد آیا کسی کو؟ کہاں پڑھا تھا آپ نے یہ سامیہ؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ تو کتاب کو میں نے کوئی یاد ہے وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ سامیہ، جی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ لیکن اس وقت ایک بڑی خاص بات بتائی تھی، آج وہ جس نے اس کی تعریف بیان کی کہ سامیہ ماضی کا فعل ہے۔ اب مائک پلیز ذرا بند کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کوشش کیا کریں ہاتھ کھڑا کر کے بات کریں تاکہ میں پھر وہ اچھا تو بات ہم کیا کریں؟ سامیہ کہ اس نے سنا، یہ ماضی کی بات ہے۔ تو جب ہم ماضی میں کوئی کام ہوا وہ کنفرم ہوتا ہے، پکا، ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی، پکی بات ہے، یہ شور ہو گیا۔ کتنی مزے کی بات ہے نا۔ آج ہم اس فعل کو انشاءاللہ سارا پڑھتے ہیں۔ سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا تم نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، یہ تم سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ جی تو سسٹر وردہ آنسر کروائیے۔ سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، اور سمینا ہم سب نے سنا۔ ایکسیلنٹ۔ سسٹر حلیمہ رحمان کروائیے۔ سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ سسٹر جویریہ بلال۔ سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔
सिस्टर नूर. समिअ उसने सुना, समिअु उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना. माशाल्लाह. तो इसका मतलब है अब आप सब ने सुन लिया है, तो अब आपसे सवाल जवाब भी कर लेते हैं. तो सिस्टर अर्शी और सिस्टर फरहत जो है ना, ये क्या हो रहा है? सिस्टर अर्शी और सिस्टर सफिया कीजिए बोल. हल समिआ, नाम समिया, हल नाम समिउ, नाम समीउ, हल समिता, नाम समीतु, हल समितुम, नाम समीना. समिअना. माशाल्लाह, वेरी गुड. बड़ी अच्छी आपने प्रैक्टिस करवाई. तो अब हम ले रहे हैं लफ्ज अल कुरान. अब यहाँ पर एक चीज गौर करें, लिखा हुआ है अल कुरानु, 2 पेश नहीं डली हुई इस पे. क्या वजह है? कौन बताएगा? इसके शुरू में अल्लाह आ गया है. इसके शुरू में अल्लाह आ गया है. वेरी गुड. ये हमने शुरू में रूल पढ़ा था कि अगर अलिफ लाम लग जाए फिर 2 पेश 2 जबर 2 जेर नहीं आते, वो एक रह जाते हैं. तो अल की वजह से है, ये भी सब्जेक्ट. पेश हमें बता रहा है अब यहाँ पे अल और पेश. तो अल है ना, तो एक पेश रह गया. तो एक पेश भी हमें यहाँ बता रहा है कि ये सब्जेक्ट वाली हालत है, पेश लगा हुआ है. जो ऑब्जेक्ट वाली हालत है वो क्या है? अल कुरान. वहां पे जबर लगा हुआ है, वहां भी 2 जबर, कुरानन नहीं लिखा हुआ अल की वजह से. ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, सिर्फ वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है, अल की वजह से एक पेश एक जबर. अब हम इसको लाते हैं बोलचाल के अंदर. तो अगर मैं आपसे कहूं ब्रदर मोहम्मद अब्दुल्ला जाहिद, आप मुझे जवाब दें, हल समिअल कुरान. नाम समिअल कुरान. हल समिउल कुरान. नाम समिउल कुरान. हल समिअतल कुरान. नाम समिअतुल कुरान. हल समिअतुमुल कुरान. नाम समिअनल कुरान. माशाल्लाह. नाम समिअनल कुरान. जी हाँ, हमने कुरान सुना. बहुत ही खूबसूरत. तो इसी तरह 2 और अफाल जो सामिया के वजन पर हैं, सामिया की तरह हैं, यानी जेर के साथ, उनमें से एक और कुरान में बहुत मर्तबा, ये आपके होमवर्क है लेकिन हम कोशिश करेंगे अभी थोड़े से दोहरा भी लें. तो आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना. ठीक है, सिस्टर उरूज कराएं. जब आप माइक पे हो फिर कोशिश किया करें माइक के, फिर फौरी जल्दी से उसको. तो मैंने जाना, आप सबने जाना, हम सबने, अलीमू सबने जाना, अलीम का आपने जाना, अलीम मैंने जाना, अलीम तुम आप सब ने जाना, अलीम ना हम सब ने जाना. जी, तो अब नेक्स्ट हमें करवाएं सिस्टर सफिया ताहिर. अलीमा इसने जाना, अलीमू इन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना. माशाल्लाह. सोबिया लतीफ करवाइए. आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिम तू मैंने जाना, आलिम तुम आप सब ने जाना, आलिम ना हम सब ने जाना. सिस्टर साजिदा अनवर करवाइए. अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना. माशाल्लाह, एक्सीलेंट. ब्रदर इरफान करवाइए, फिर हम आगे चलते हैं. जी. अलिम इसने जाना, अलिमो उन सब ने जाना, अलिम ता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना.
माशाल्लाह, ये आपका होमवर्क है, लेकिन मैंने यहाँ अच्छी प्रैक्टिस आपकी करवा दी है ताकि आप घर पे फिर थोड़ा पढ़ें तो ये याद हो जाए। अगला है आमिला, वही 3 इसके भी मादे के हरूफ हैं, आइन मीम लाम, लेकिन आगे पीछे हैं तो माना बदल गया। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता तुमने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। ठीक है जी, नसीम अख्तर करवाइए। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम आप सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह। सिस्टर मिसबा हनीफ करवाइए। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। माशाल्लाह, और आपने कितना प्यारा उसको प्रैक्टिस किया, तो हमें बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके साथ ही आइए आज का नुक्ता तालीम, और आज का नुक्ता तालीम जो है ये चौथा होमवर्क किताब से पढ़ने के मुतल्लिक है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सबको पता है कि वो कुरान के मुअल्लम बनाकर भेजे गए थे, तो क्या हम सब नहीं चाहते कि उनके स्टूडेंट बने? तो कैसे बना जाए? तो उसके लिए तरीका ये है कि हम जो इल्म सीखने के फ़ज़ाइल हैं अगर वो भी देखें, तो हदीस मुबारका में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना गया, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं। अंदाजा करें इस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। तो और इससे बेहतर इल्म क्या होगा कि आप कुरान का इल्म हासिल करने के लिए निकले हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तो इल्म हासिल कीजिए। और ये जो उम्मत है ना, जिसको कहा गया कि आप पैदा होने से लेकर तो कब्र तक इल्म हासिल करो, अफसोस की बात यह है कि वो दुनियावी इल्म में भी दुनिया से पीछे रह गई, अपनी किताब का इल्म भी हासिल नहीं किया, कोई काम का इल्म हासिल ही नहीं किया। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र अल्लाह के आके आप सब कुरान का इल्म हम सब पढ़ रहे हैं। तो अब जब एक चीज़ उसको पढ़ रहे हैं तो फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। रोज़ाना इसकी किताब अगर आपने ले ली हुई है या सॉफ्ट कॉपी है, रोज़ाना वक्त निकालें उसके लिए, सिर्फ क्लासेस में नहीं। और वो जो हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खुद सीख रहे हैं साथ साथ दूसरों को थोड़ा थोड़ा बताइए। तो रोज़ाना पढ़िए, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अपने स्केड्यूल का हिस्सा बना लें कि रोज़ पढ़ना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाब का तोहफा आप सबके लिए कि 11वें सबक के इख्तिताम पर 131 अल्फाज हम सीख गए, जो कुरान में 30,797 बार आए हैं, तकरीबन 31,000 बार। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने, इसके निफाज की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु। आमीन आमीन।